بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کی ہوگی، کیونکہ پچھلے ہم نے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا جزم کی شناخت، جو بہت اچھے سے آپ نے اس کی کوشش کیا اور پڑھا بھی ہوگا، پریکٹس بھی کیا ہوگا۔ بس آج کے اسی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حرف علت بتائیں گے اور حرف علت کی پہچان کہ حرف علت کہتے کسے۔ حرف علت اسے کہا جاتا ہے جیسے زبر کے ساتھ الف آ جائے، زیر کے ساتھ یا آ جائے، پیش کے ساتھ واو ہو جائے، اسے حرف علت بھی کہتے ہیں، اور اسے الف مدی، یائے مدی اور وائے مدی بھی کہا جاتا ہے۔ الف مدی یعنی زبر کے ساتھ الف کا آنا، یائے مدی یعنی زیر کے ساتھ یا کا آنا، اور واو مدی یعنی واو پیش کے ساتھ واو کا آنا۔ تو یہ مد کا قانون ابھی اس درس میں ہم سیکھیں گے، مگر یائے مدی، الف مدی، واو مدی کو کتنا کھینچنا ہے وہ میں اس ایپیسوڈ میں، اس درس میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو حرف ہے ہمارا پہلا حرف با زبر با، جیسے بہت ایزی سے سبھی کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا ساؤنڈ آئے گا، با، با زبر با، با۔ اب دیکھیے با زبر کے ساتھ الف آ گیا تو اسے الف مدی بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہی حرف علت بھی کہا جاتا ہے۔ تو با الف زبر با، با الف زبر با، یعنی ہمیں اتنا کھینچنا ہے۔ پہلا والا جو حرف تھا با زبر با، با، صرف اتنا ہی ساؤنڈ آئے گا، با، با نہیں کرنا ہے۔ مگر اب اس کے جو دوسرا لفظ ہے ہمارا با الف زبر با، ہمارا جو اگلا لفظ ہے تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، خو الف زبر خو، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا۔ یعنی اس سارے حرف، جتنے حرف میں نے ابھی ادھر ادا کی، اسے الف مدی کہا جاتا ہے۔ با، تا، سا، جا، ہا، خا، دا، زا۔ یعنی اسے ہم فنگر کے حساب سے بھی اس کا ساؤنڈ ہمارا کتنا آنا چاہیے، با، دو فنگر، با، تا، یعنی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اسے کتنا کھینچنا ہے تو بہت ایزی سے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، اتنا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ با الف زبر با، تا، سا، یعنی دو فنگر جتنا کھلنے میں وقت لیتا ہے اتنا ہی ہمارا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے الف مدی پڑھ لیا، اب ہم پڑھتے ہیں واو مدی۔ دیکھیے با واو پیش بو، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خو واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، رو واو پیش رو۔ یعنی پھر آپ کو بتاتے چلوں کتنی ہمارے فنگر کھلنا چاہیے تاکہ بچے بہت اچھے سے پڑھ سکے، بو، تو، یعنی جب ہم واو مدی کریں تو دو فنگر ہماری کھل جانی چاہیے، جتنے دیر میں کھلتی ہے اتنا لمبا ہمارا ساؤنڈ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں واو مدی۔ پھر سے آپ کو پڑھتے بتا دو، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو، رو۔ یہ ہم نے پڑھا واو مدی۔ اب ہم پڑھتے ہیں یائے مدی۔ یائے مدی کس طرح سے، اگر زیر کے ساتھ یا آئے گا تو اس کا ساؤنڈ کتنا لمبا ہونا چاہیے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ ہمارا اگلا لفظ جو ہے سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خو یا زیر کی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اسے ادا کیا، بی، تی، سی، ہی، جی، یعنی اتنا دو فنگر کے برابر ہم نے اسے کھینچا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھ چکے الف مدی، یائے مدی، واو مدی۔ اب دیکھیے اگلے جو ہمارا لفظ آ رہا ہے وہ مکس آ رہا ہے،
مکس اس لیے آ رہا ہے تاکہ بچے کنفیوز نہ ہو سکے اور اسے اچھے سے جتنا ہو سکے پریکٹس کرے، کیونکہ بچے اکثر رٹا مار لیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں مگر بعد میں آگے کے درس میں انہیں پڑھنے نہیں آتا ہے. تو یہ جو ہم لوگوں نے یسر قرآن نکالا ہے وہ اسی کا مقصد یہی ہے کہ بچے اتنے عادی ہو جائے پڑھنے کے کہ جہاں کہیں سے بھی کچھ بھی آئے وہ اچھے مخرج سے پڑھ سکے. یہاں پہ ہم نے دیکھا با الف زبر با، الف مدی آ گیا، با واپش بو، با یازر بی، با بو بی، اس طرح بھی ہم ادا کر سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تا یازر تی، تا واپش تو، تا الف زبر تا، تی تو تا. سا الف زبر سا، سا یازر سی، سا واپش سو، سا سی سو. جیم واپش جو، جیم الف زبر جا، جیم یازر جی، جو جا جی. ہا یازر ہی، ہا الف زبر ہا، ہا واپش ہو، ہی ہا ہو. ہمارا اگلا جو لفظ ہے خا واپش خو، خا یازر کی، خا الف زبر خا، خو کی خا. دال الف زبر دا، دال واپش دو، دال یازر دی، دا دو دی. ہمارا اگلا جو لفظ ہے زال یازر زی، زال الف زبر زا، زال واپش زو، زی زا زو. ہمارا جو اگلا لفظ ہے رو واپش رو، رو یازر ری، رو الف زبر رو. ہمارا جو اگلا لفظ ہے زال الف زبر زا، زال واپش زو، زال یازر زی، زا زو زی. سین یازر سی، سین الف زبر سا، سین واپش سو، سی سا سو. شین واپش شو، شین الف زبر شا، شین یازر شی، شو شا شی. صاد یازر سی، صاد واپش سو، صاد الف زبر سو، سی سو سو. زواد الف زبر زو، زواد یازر زوی، زواد واپش زو، زو زی زو. تو واپش تو، تو یازر تی، تو الف زبر تو، تو تی تو. زو الف زبر زو، زو واپش زو، زو یازر زی، زو زو زی. عین یازر ای، عین واپش او، عین الف زبر آ، ای او آ. غین الف زبر غا، غین واپش غو، غین یازر گی، غا غو گی. ہمارا جو اگلا لفظ ہے فا یازر فی، فا الف زبر فا، فا واپش فو، فی فا فو. قاف واپش کو، قاف الف زبر قا، قاف یازر کی، قو کا کی. جو ہم بار بار آپ کو اس طرح سے پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ حرف علت کو پہچاننا اور حرف علت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں. یعنی ہم اسے بالکل امپورٹنٹ سمجھتے نہیں ہیں اور فٹاک سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، پوری میننگ چینج ہو جائے گی. ہم اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طرح سے میننگ چینج ہونے پہ کہ اس کتنا الگ ہو جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں اور مخرج اور اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا میننگ چینج ہونے سے کتنا ہماری چیزیں غلط ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن کو صحیح مخرج سے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اردو لینگویج میں نہیں آیا ہے، عربک میں آیا ہے، تو اسے عربک میں ہی ادا کرنا ہے. تو یہ بہت باریک باریک چیز ہے جو ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے، اتنا اس طرح سے اسے پڑھنا، ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں.
مگر یہ جو ون چینل میں ہم نے یہ جو ایپیسوڈ چالو کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچے بھی اسے سیکھیں اور بڑے بھی اسے اچھے سے سیکھیں. کاف یا زر کی، کیف الف زبر کا، کاف واپش کو، لام واپش لو، لام یا زر لی، لام الف زبر لا، لو لی لا، میم الف زبر ما، میم واپش مو، میم یا زر می، ما مو می، نون یا زر نی، نون واپش نو، نون الف زبر نا، نی نو نا، واو الف زبر وا، واو واپش وو، واو یا زر وی، وا وو وی، ہا یا زر ہی، ہا الف زبر ہا، ہا واپش ہو، ہی ہا ہو، حمزہ واپش او، حمزہ الف زبر آ، او آ، حمزہ یا زر ای، او آ ای، یا زر ای، یا الف زبر یا واپش یو، ای یا یو. جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح سے ہم نے الف مدی، یائے مدی، واو مدی ہم نے اس درس میں سیکھا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سیکھیں گے اسے اچھے سے. اب بچوں کو معلوم ہو جائے گا کہ الف مدی کسے کہا جاتا ہے، واو مدی کسے کہا جاتا ہے، اور یائے مدی کسے کہا جاتا ہے. جتنا ہو سکے اس کی پریکٹس کریے، کیونکہ جو ہمارا اگلا جو درس آئے گا، اگلا ایپیسوڈ آئے گا، اس میں ہمیں حرف کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یائے مدی کس طرح سے پڑھنا چاہیے، واو مدی کیسے ادا کیا جائے گا، اور الف مدی. تو اس کی جتنی ہو سکے آج آپ پریکٹس کریے اپنے گھر پر، اور پورے ویک میں آپ اس کی پریکٹس کریے تاکہ اگلے درس میں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ بہترین سے بہترین پڑھ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.